بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے قومی ڈائلاگ کی بات کی ہے اور اس طرح کی بات چیت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کر رہے ہیں۔ کیا تحریک انصاف اس کے لیے راضی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ڈویبل ہے؟ کیا یہ سارے کا سارا معاملہ ہے؟ کیا آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ موجودہ حکومت ہو، پچھلی ہو یا کوئی بھی جمہوری حکومت ہو، یہ خود سے نہیں چل پاتے اور جب یہ فیل ہو جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بعض اوقات یہ کھلے بندوں یہ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں، بعض اوقات یہ چھپے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور اب یہ جو ڈائلاگ کی بات کی ہے شہباز شریف نے، اس طرح کی بات چیت پچھلے سال مئی کے اندر بھی انہوں نے کی تھی، اور اب جو یہ بات کریں کیا یہ ڈویبل ہے؟ تحریک انصاف مانے گی؟ تحریک انصاف تو کسی صورت نہیں مانے گی، کیونکہ تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ یہ قبضہ گروپوں کی حکومت ہے، انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور اس قبضے کے اندر ابیٹمنٹ کی ہوئی ہے فورن اینڈ ڈومیسٹک ایلیمنٹس نے، تو پھر وہ ان کے ساتھ کس طرح ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ بات کریں، یہ کیوں نہیں یہ بڑا دل کرتے ہوئے مقتدر حلقوں سے بات چیت کریں اور ان سے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ونس فار آل یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں اور سیاسی قوتیں ہیں یہ آپس میں پاور کو شیئر کر کے ملک کو آگے لے کے چلیں گی۔ اگر یہ بات کی جائے کہ ملک کو چلانے میں پاور شیئرنگ میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو ماتحت ادارہ ہے ایگزیکٹو کا، تو ان کے ساتھ آپ پاور کیسے شیئر کر سکتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر؟ تو بھائی یہ کون سی ایکچول ڈیموکریسی ہے؟ ملک کے اندر 33 سال اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی ہے اور یہ بات کی جائے کہ لوگ لان تان کریں گے، بہت تنقید کریں گے کہ یہ کس طرح کی جمہوریت چلا رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کے ساتھ پاور کو شیئر کر لیا ہے۔ تو بھائی فوج ویسے بھی تو سارے کے سارے پولیٹیشنز یہ بات کرتے ہیں کہ فوج ہمیں نہیں چلنے دیتی حکومت میں، کوئی کہتا ہے کہ یہ فوج کا لاڈلا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں فوج نے اتنی سپورٹ نہیں کی، اور جب اقتدار سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چلنے دیا، وہ یہ چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، یہ چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈز بھی اب پوری کر دیں تو سارے پولیٹیشنز بیٹھ کر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ واضح کر لیں کہ بھئی کیا آپ کو پاور چاہیے، کون سی آپ کو چیز چاہیے، جو آپ کو چیز چاہیے وہ لے لیں آپ، کیونکہ وہ انویزیبلی آپریٹ کرتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو ان سے آپ یہ بات کر لیں کہ اپنا آپ نے کیا لینا ہے، آپ نے ملک کا ڈیفنس لینا ہے، کوئی 2-3 ادارے ان کو دے دیں، وہ آئے روز آ کے بات اپنے فورم سے کرتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہمیں سیاست کے اندر نہ ملوث کریں۔ تو بھئی سارے سیاستدان، ساری سیاسی پارٹیاں، سارے سابق وزراء اعظم کہتے ہیں کہ آپ کی انوالومنٹ ہے، آپ کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے آپ کی انوالومنٹ ہے۔ تو یہ جو انوالومنٹ خفیہ ہے، غیر اعلانیہ ہے، انویزیبل ہے، اس کو تھوڑا سا ڈکلیئرڈ اور ویزیبل اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیں کہ بھئی آپ کو کیا کیا چاہیے۔ جیسے عمران خان کہتے تھے کہ نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا، اور ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے، جوڈیشری ہے، اس کو بھی کہیں سے ٹیلی فون آتے ہیں، اور یہ موجودہ اور سابقہ جو حکومت والے یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ٹاپ جو بیوروکریسی ہے، بڑے بیوروکریٹ، وہ بھی ان کے ساتھ ان لائن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیاستدانوں کی حکومت ہوتی ہے، ایک اس کے پیرلل اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری لیتے نہیں ہیں۔ تو کرنا یہ چاہیے اب کہ ان کو فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ اقتدار لیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی لیں، اتھارٹی ود رسپانسبلٹی لیں، کہ آپ کو طے کر کے بتا دیں کہ آپ کو کون سے ادارے چاہیے۔ آپ 2-3 ادارے لے لیں، آپ ریلویز لے لیں، واپڈا لے لیں، ملک کا ڈیفنس لے لیں، فورن پالیسی لے لیں، ملک کے اندر اتنے ادارے ہیں، آپ 3-4 ادارے لے لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جمہوریت کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی اس جمہوریت کو کبھی ہائبرڈ جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، کبھی سلیکٹڈ جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی کیا کیا اس کو نام دیے جاتے ہیں، اور اس سے آپ جب یہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ان اداروں کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ اگر وہ نہ چلا سکیں
تو فیل ہونے کی صورت کے اندر ذمہ داری بھی انہیں پہ آئے گی اور پھر عوام ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ آپ یہ بات کریں سیاستدان کہ بھئی آپ نے کیا لینا ہے، سیدھے طریقے سے بات کریں۔ تو یہ بات کرنی کہ جی ان سے پوچھیں، ان سے نہ پوچھیں، سمجھے وہ مہمان ہے، مہمان کو پوچھا کرتا ہے کہ کیا لینا دینا ہے، یہ تو میزبان پوچھتا ہے۔ آپ بات کریں کہ ہم میزبان ہیں، یہ ایک بوفے لگا ہوا ہے پاور کا، جون سی منسٹری آپ کو چاہیے آپ اٹھا لیں، جون سا ادارہ چاہیے آپ لے لیں، ان کو صحیح کر کے دکھائیں۔ اگر صحیح نہیں ہوتا تو پھر بھی ذمہ داری آپ پہ آئے۔ یہ بات جمہوریت کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے پچھلے 75 سالوں سے بہت نقصان دہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں اور جو ادارہ جتنی انگریس اور انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ جب فیلئر کی بات آ جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری ڈیموکریٹس پہ آ جاتی ہے، پولیٹیشنز پہ آ جاتی ہے، کیونکہ جو چودھری ہوتا ہے اس نے تو گالی کھانی نہیں، گالی تو کھانی ہے کمی کمین نے۔ اور یہ سیاستدان کیا ہے، یہ تو کمی کمین ہے، اور ہر کوئی اپنے حصے سے زیادہ، اپنے جثے سے بڑھ کر بوٹ پالش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر پاور کو شیئر کر لیں۔ ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ جی امریکہ کیا کہے گا، ویسٹرن ورلڈ کیا کہے گی، ڈیموکریٹس کیا کہیں گے، یہ جمہوریت ہے۔ اور بھائی امریکہ نے ادھر 33 سال مارشل لاء بھی برداشت کیا ہے، یہ عرب جو شیخ ہیں ان کی جو کنگڈم ہے، جو بادشاہتے ہیں، ان کو بھی برداشت کیا ہے۔ ان کی بات نہ کریں، ملک کی بات کریں اور ان سے مل کر بیٹھ کر ریکانسیلیشن کریں۔ اور یہ جو ریکانسیلیشن ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیٹیشنز کی، اعلانیہ ریکانسیلیشن، اس سے ملک آگے بڑھے گا۔ یہ جو غیر اعلانیہ خفیہ سیاستدانوں کی آپس میں ایک 2 نمبر ریکانسیلیشن ہے جس کو NRO کہتے ہیں، اس سے ملک پہلے بھی پیچھے گیا تھا، آگے بھی پیچھے جائے گا۔ تو اس طرح آپ کو چاہیے کہ ایک اعلانیہ طور پہ اس چیز کا اعلان کریں، اور جب آپ اکٹھے جب بھی بیٹھیں آپ فیل ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ اکٹھ MRD کے ٹائم 80s کے ٹائم تھا، جنرل ضیاء کے ٹائم، یا یہ جو اکٹھ تھا GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ٹائم اگینسٹ نواز شریف گورنمنٹ لیڈ بائی طاہر القادری، جس کے اندر بی بی بینظیر بھٹو اور یہ بھی تھے، اور یہ اس سے پیچھے جو PNA کا الائنس تھا، اور یا آج کا یہ جو PDM کا الائنس ہے، یہ سارے کے سارے الائنس فیل ہو جائیں گے۔ ایک الائنس کامیاب ہوگا جب آپ کھلی اپنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اپنے بڑے بھائیوں سے جو تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جو تجربہ کار ہیں، ایڈمنسٹریشن کا وسیع تجربہ ہے ان کے پاس، بہت بڑے ادارے چلا رہے ہیں وہ ملک کے، تو ان کو کہیں کہ بھئی آپ آئیں بھائی جان، یہ بھی ادارے آپ چلائیں، مہربانی کریں، ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ تو جب آپ اس طرح کا ڈائلاگ کریں گے، اس طرح کی بات چیت کریں گے تو پھر کامیابی ہوگی۔ اور آپ یہ جو اوفینڈ ہو جاتے ہیں نا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا مطالبہ کیا ہے جنرل جہانگیر کرامت نے نیوی وار کالج لاہور کے اندر جمہوریت کو زک پہنچا دی ہے، تو پھر زک ایسی پہنچاتے ہیں وہ کہ آپ کے 2/3 کو بھی اٹھا کے جو وہ باہر مارتے ہیں اور وہ کو کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے ونس فار آل ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ ان کو دے دیں، میجورٹی اپنے پاس رکھ لیں، جب آپ میچور ہو جائیں گے تو پھر سارے کا سارا سول سپرامیسی کو نافذ کر دیں، ان کو انڈر کمانڈ کر لیں۔ ویسے یہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ آپس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی نیتیں ہی صاف نہیں ہیں۔ ریکانسیلیشن فوج کے ساتھ بیٹھ کے اس بڑے بوفے کے اندر سے کچھ ان کو دے دیں، کچھ اپنے پاس رکھ لیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے، اب تل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔